الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وقال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہماری عقلوں کو درست رکھا، اپنی پہچان عطا فرمائی، حق بات کے ساتھ تمسک اور تعلق عطا فرمایا. اسی سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہمیشہ ہمیں اور آنے والی ہماری نسلوں کو بھی قرآن و سنت کے ساتھ ہی تعلق عطا فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء
احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا عنوان اور موضوع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے چل رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو امن کے دشمن ہیں، اور پھر ہم اب اس بات سے گزر رہے ہیں کہ دشمنی کے اسباب کیا ہیں، کیا سبب ہے، کیا وجوہات ہیں کہ جس طبقے کی اللہ اتنی تعریف کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دنیا میں ہی عطا فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ تو ایسا کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان ذات قدسیہ کے بارے میں، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں زہریلا پروپیگنڈا اپنا ہتھیار اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ گزشتہ خطبہ میں نے آپ کے سامنے ایک پہلو رکھا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اور اسی طرح سے اسلام سے جو دشمنی ہے، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ تو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھائیں گے، قرآن پر اعتراض اٹھائیں گے اور اٹھاتے ہیں۔ اپنے زمانے میں یعنی جب رسول اللہ حیات تھے تو آپ جو پہلے متفقہ اور محبوب شخصیت تھے، آپ پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے۔ اللہ نے جو آپ کو کتاب عطا فرمائی، جو وحی آپ پر نازل فرمائی، اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ پھر آخرکار سطحی قسم کی باتیں کرنے لگے اور یہاں تک کہ تم خود ہی بنا لائے ہو، اور تب سے لے کے آج تک نبی کریم علیہ السلام سے اپنی دشمنی، اسلام سے اپنی دشمنی رکھنے والے یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، ان کا پہلا ہدف آپ کی ذات ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے، دین کی مبادیات ہوتی ہیں۔ اس پر وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ اپنی دشمنی نکالتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دشمنی کی آخری سطح پر گرتے ہوئے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مزاحیہ اور مضحکہ خیز قسم کے کیریکیچرز، آپ کے کارٹونز، آپ کے حلیے اور خاکے بناتے ہیں۔ یہ بیرونی دشمن ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں اور ان کو جواب ہماری طرف سے جو بھی جاتا ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر اسلام کا نام لے تو وہ قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی نجی مجلسوں میں یہ تو کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو قرآن ہم مانتے ہیں، لیکن پبلکلی لوگوں کے سامنے وہ بات نہیں کہہ سکتا، اس کا اعتراف نہیں کر سکتا۔ اس کی کتب بھری پڑی ہوں قرآن پر اعتراض سے، لیکن بہرحال وہ لوگوں کے سامنے نہیں مانتا۔ اسی طرح سے وہ اللہ کے بارے میں، وہ بے شک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے بھی بلندتر کوئی ذات مان لے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں کے سامنے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھنا ہے تو پھر یہ تو کہنا پڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، بے شک اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے چشمہ کیا ہو کہ یہ 5 وجود مل کر رب بنتے ہیں، ایک اللہ بنتا ہے، اور یہ پنجتن پاک کا عقیدہ گھڑا بنایا ہو، لیکن پبلکلی لوگوں کے سامنے اس کا اعتراف نہیں کر سکتا۔ اگرچہ پنجتن پاک کا عقیدہ رکھتا ہو، لیکن یہ کہے گا وہ پاک ہیں، ان کو تطہیر عطا کی گئی۔ عقیدہ اصل میں وہی ہے کہ ان 5 وجودوں سے مل کر
اللہ مکمل ہوتا ہے معاذ اللہ۔ جو عیسائی کا عقیدہ تھا، نصرانی کا عقیدہ تھا کہ اللہ تین ہیں اور تین مل کر ایک ہیں، تو یہاں 5 اور 5 سے مل کر ایک ہے، لیکن اس کا اعتراف لوگوں کے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنی دشمنی کہاں نکالے، کہاں سے آغاز کرے، کہاں اپنا زہر لوگوں کی طرف انڈیلے؟ تو اسے نسبتاً آسان یہ لگتا ہے مشاجرات صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے کسی اختلاف کو بنیاد بنا کر، ان کے کسی نقطہ نظر کو اختلاف بنا کر، کسی فقہی اختلاف کو بنیاد بنا کر، یا ایک ہی حکم کے بارے میں مختلف صحابہ اللہ کے رسول سے جب مختلف بات سنتے ہیں، یہ ان کی تو دیانتداری ہے کہ وہ جو الفاظ رسول اللہ سے سنتے ہیں، جس کیفیت کے ساتھ سنتے ہیں، گزشتہ خطبہ میں میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ وہ کیفیات بھی بیان کرتے ہیں، وہ آپ کی حالت بیان کرتے ہیں، الفاظ کی تبدیلی۔ اور یہ سنیے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتا ہے، یہ ہم پھیر پھیر کر جو آیات کو نازل کرتے ہیں، کذالک نصرف الآیات، تو یہ حق کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر نہیں لائے، وگرنہ ایک ہی بات کے بارے میں محمد رسول اللہ کئی کلمات کیسے بناتے ہیں؟ یہ اللہ ہے جو ایک ہی بات کو مختلف زاویوں سے نازل کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے والی اور حدیث کے ذریعے وحی بیان ہوتی ہے، اس میں بھی ایک ہی بات، ایک ہی عمل، ایک ہی کام کے بارے میں مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ سننے والا ایک صحابی کچھ اور بیان کر رہا ہے، دوسرا صحابی کچھ اور بیان کر رہا ہے، حکم کے اندر تضاد نہیں۔ اور یہ بات علماء جانتے ہیں کہ جب مختلف احادیث آتی ہیں ایک ہی حکم کے بارے میں، تو اس کے اندر سب سے پہلے جمع و تطبیق کی کوئی کوشش کی جاتی ہے، ان کو باہم ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی متضاد نہیں ہوتا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا، صحابہ کرام کو اس طرح سے ہدف تنقید بنایا۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے دشمنی نکالنے کے لیے، اللہ سے دشمنی نکالنے کے لیے، اسلام سے دشمنی نکالنے کے لیے، اسلام کا نام لے کر جس طبقے کو سب سے زیادہ ہدف تنقید بنایا جا سکتا تھا ان کی نظر میں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ امید ہے یہ بنیادی بات آپ کو سمجھ آ، کیوں دشمنی اختیار کرتے ہیں؟ رکاوٹ ہیں صحابہ کرام، وہ دین کے دفاع کرنے والے چوکیدار اور پہرے دار ہیں۔ مجھے بتائیے، بڑی آسان سی بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی ان کو کیا مسئلہ ہے صحابہ سے؟ یہ مسئلہ ہے، کسی گھر میں پتہ چل جائے کہ فلاں گھر میں بڑا سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، وہاں ڈالرز پڑے ہیں، اور ڈاکو اس گھر پہ حملہ کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے اس گھر کے تالے کو توڑیں گے یا اس کے چوکیدار کو ماریں گے، اس کو یرغمال بنائیں گے، پھر گھر میں داخل ہوں گے۔ چوکیدار کے ہوتے جاگتے، اس کی آنکھیں کھلی ہوں، وہ موجود ہو، وہ پہرا دے رہا ہو، اس گھر میں داخل ہوا جا سکتا؟ صحابہ کرام وہ چوکیدار ہیں، وہ پہرے دار ہیں، جنہوں نے دفاع دین کا وہ بڑا ضابطہ اٹھا رکھا ہے، وہ بڑا فریضہ اٹھا رکھا ہے کہ جن کو اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے سے پہلے صرف 55 روز پہلے جو آپ خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں جب وہ 1,40,000 یا 24,000 کی تعداد میں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم جو مجھ سے سنتے ہو اس کو ان تک پہنچا دینا جو آج نہیں سن رہے ہیں۔ انہوں نے پہنچایا۔ یہ ہے آج کی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پہنچانے والے، یہ دین کی سند ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ راوی ہیں۔ اور مثلا میں مثال کے طور پر ایک سند آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 47 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بیان کرنے سے پہلے اب امام بخاری نے لکھا ہے
تو اب امام بخاری اپنے سے اوپر شروع کر رہے ہیں. حدثنا احمد ابن عبداللہ ابن علی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہوئے حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن و محمد عن ابی ہریرہ. صحابی تک جاتے ہوئے انہوں نے 3-4 لوگوں کا نام لیا ہے. امام بخاری جن کی ثلاثیات بھی معروف ہیں، یعنی صرف 3 واسطے درمیان میں اور رسول اللہ کا بیان، رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کی حدیث. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو سند ہے یہاں سے لے کر رسول اللہ تک جانا، یہ درمیان میں جو راوی آتے ہیں، بیان کرنے والے آتے ہیں، یہ دین کی سند ہیں. اور یہ اتنا مضبوط سلسلہ ہے، پچھلی صدی بلکہ اس سے بھی پچھلی صدی کہہ لیجئے، یہاں ولیم میور، جب انگریز یہاں موجود تھے تو سر ولیم میور یہاں آیا کرتا تھا اور وہ یہاں مسلمان. اس نے کہا تمہارا علم کتنا شاندار ہے، تم نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات، آپ کی بات، آپ کی سنت اور سیرت کو بیان کرتے ہوئے 6 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو لوگوں کے سامنے لکھ ڈالا ہے. یہ جو درمیان کے لوگ ہیں، اوپر تک جانے والے، اور اب یہ 2 صدیاں اور ملا لیں تو کتنے اور افراد ہوں گے. ہر وہ شخص جو حدیث بیان کرتا ہے، آج پاکستان میں زندہ جتنے مدارس، بڑے بڑے مدارس، ان کے اندر جو مشائخ حدیث ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، ان کی سیرت، سنت، زندگی سب کچھ لوگوں کے سامنے ہے. یوں اوپر سے اوپر تک جائے گی. اور خاص طور پر جب ائمہ حدیث، یہ جو 6 کتب آپ کے سامنے یا 9 کتب آپ کے سامنے معروف ہیں، ان سے اوپر جب جاتا ہے تو بیان کرنے والے کے بارے میں ایک ایک لفظ لکھا ہوا کہ یہ شخص کہاں پیدا ہوا، کہاں سے پڑھا، کس کس سے ملا، یہ جو بات بیان کر رہا ہے، جس سے بیان کر رہا ہے، اس سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ آدمی کیسا تھا، اس کا اخلاق و کردار کیسا تھا. زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہوا پکڑا جائے، کسی بات کو چھپاتا ہوا پکڑا جائے، دوبارہ اس کا تذکرہ اسی حوالے سے ہوگا. اس قدر محفوظ علم ہے. تو آخری کڑی جو رسول اللہ سے جوڑتی ہے وہ ہیں صحابہ کرام، وہ ہیں صحابہ کرام. اگر آپ اس کڑی کو توڑ دیتے ہیں، اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس کو گرا لیتے ہیں. اب اگر صحابی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وکان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. اللہ اکبر. وہ پوری حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں نے یہ بات کو جانا ہے، سنا ہے، آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان کے جنازے کی اتباع کرتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے اور پھر وہیں موجود رہتا ہے اور دفن کرنے تک موجود رہتا ہے اور دفن کرنے کے بعد دعا میں شامل ہو جاتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اسے 2 کی رات اجر ملتا ہے. 2 کی رات کا اجر ملتا ہے. اور 1 کی رات کی تعریف اللہ کے رسول نے فرمائی یہ احد پہاڑ کے برابر ہے. صحابی بیان کر رہے ہیں نا. اب ابو ہریرہ کو کہہ دو سرکاری مولوی، مر گیا نا وہ مردود، ہندوستان کا ندوی کہا کرتا تھا سرکاری مولوی ہے. اگر آپ ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے ہیں، ابو ہریرہ کی ذات کو گرا دیتے ہیں، تو کتنی باتوں سے ہاتھ دھو لیں گے؟ 5374. نبی کریم علیہ السلام کا وہ صحابی جس نے سب سے زیادہ آپ سے دین کو بیان کیا ہے، ایک صحابی پر اعتراض اٹھانے سے، ایک صحابی کو اس سطح پہ ثابت کر دینے سے نقصان کیا ہے دین کا؟ تو اصل میں مسئلہ صحابہ سے نہیں ہے، مسئلہ تو دین سے ہے، تکلیف تو دین سے ہے
کہ صحابی دین بیان کرتے ہوئے اس قدر احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہے اور اتنا خیال کرتا ہے، اس قدر کیفیات کو بیان کرتا ہے. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ میں بھی کہا تھا، وہ بات تو بیان کرتا ہی کرتا ہے، اللہ کے نبی اسلام کا حلیہ بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی اسلام وہ بات بیان کرنے کے ساتھ آپ کی کیفیت کا ذکر کرتا ہے. آپ بات بیان کرتے ہوئے غصے میں تھے، آپ پریشان تھے، آپ رو رہے تھے، آپ خوش تھے، یہ ساری کیفیات سے آپ بیان کرتا ہے بات سے پہلے. یہ ہے وہ تکلیف. یوں نقشہ کھینچ کر تمہارے سامنے رکھا صحابہ نے. اگر ان کو گراتے ہیں، میں نے صرف ایک صحابی کی بات کی آپ سے، ایک صحابی پر اعتراض، ایک صحابی کو غلط ثابت کر دینے سے، اس کو مرتد ثابت کر دینے سے نقصان کیا ہے؟ 5300 باتیں میرے پیارے نبی اور حبیب کی آپ اس سے آپ کھو دیں گے. ظاہر ہے آپ کسی مرتد سے دین نہیں لیں گے، کسی کفر پہ جانے والے اور نبی کے بعد بدل جانے والے سے آپ دین قبول نہیں کریں گے. اب سے وہ حضرت ابو ہریرہ کہیں رسول اللہ کی نماز بیان کر رہے ہیں، کہیں رسول اللہ کی بیان کردہ زکوٰۃ کے طریقے بیان کر رہے ہیں، کہیں رسول اللہ سے آپ سے جہاد بیان کر رہے ہیں، کہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صدقات کے مسائل بیان کر رہے ہیں. آپ جتنی باتیں کھولتے جائیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ تو ماننے والی نہیں ہے. کیوں؟ بیان کرنے والا حضرت ابو ہریرہ ہے. پھر کبھی یہ شکوہ کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، وہ اتنے سال میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے اتنی ساری باتیں بیان کر لی. اللہ اکبر. اور یہاں بچہ کچھ سال پڑھتا ہے نا تو پورا دین یاد کر لیتا ہے. اور یاد کرنے والے ایسے ہوتے ہیں بعض آج کے دور میں، اس دور میں بھی، جن کو پوری بخاری یاد ہے، مسلم یاد ہے، مشکات یاد ہے، اور کئی کو ساری کتب حدیث یاد ہیں، لفظ بلفظ یاد ہیں، روایات کے اختلاف کے باوجود یاد ہیں، طرق کے مختلف طرق سے ان روایات اور ان کا سند کو یاد کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو امام بخاری سے پوچھئے نا ذرا، ان کو کتنی یاد تھی؟ لاکھوں احادیث، لاکھوں. اور بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو اس کا فرق بتا دیتے ہیں. وہ پھر بدل کر بیان کرتا ہے تو پہلے ابھی جو اس نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ بتا دیتے ہیں. ایسا حافظہ بھی اللہ نے دیا ہوا تھا. اور جس کے لیے میرے رسول نے کہا ہو کپڑا بچھا، اللہ کے نبی مجھے یاد نہیں رہتا، فرمایا کپڑا بچھایا ہے. نبی نے دعا کی، آپ نے فرمایا سمیٹ لے. اللہ اکبر. بتاؤ اسے یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف یاد. ایک صحابی کو اسلام سے نکالنے کا نقصان کیا ہے؟ ایک صحابی، ابھی میں صرف ایک کی بات کر رہا، سیدہ عائشہ پر الزام، اتہام، تہمت لگا کر اگر آپ ان کو دین سے باغیہ معاذ اللہ قرار دے دیں، نقصان کیا ہے؟ 2000 سے زائد وہ باتیں، اللہ کی قسم ہے وہ باتیں، ان میں سے اکثریت وہ باتیں جو کوئی دوسرا بیان نہیں کرتا ہے. نبی کے گھر کی زندگی، نبی کی تنہائی کی زندگی، نبی کی خلوت کی زندگی، نبی کی بیویوں کے ساتھ گزری ہوئی زندگی، نبی کے گھر میں اترنے والے احکامات، آپ کیا نقصان کریں گے؟ آپ دیکھیے آپ کے ساتھ یہ ہے دشمنی. اس طبقے کو گرا دو. آج علماء کے ہیں لوگ دشمن، تو مسئلہ کس سے ہے؟ علماء سے ہے؟ نہیں، مسئلہ تو دین سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. اگر اب اس دور میں بھی لوگ اگر دین پڑھتے پڑھاتے، آج کے دور میں بھی لوگ قرآن یاد کرتے کرواتے، آج کے دور میں بھی لوگ حدیث سنتے سنواتے، تو کون سا طبقہ ہے؟ یہ کیا پارلیمنٹ کے وزراء سنائیں گے؟ نہیں ان کو تو آیت الکرسی نہیں آتی. تو دشمنی کن سے ہے؟ علماء سے. ان کو گراؤ، معاشرے میں انہیں برا بناؤ، تاکہ لوگ جو ہر جمعے ان کو شوق سے سنتے ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دو، ان کے بارے میں ایسی بات کہہ دو لوگ ان کی بات کا اثر نہ لے لیں. اس طبقے سے جب دور ہوں گے، اور جب علماء سے دور ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ پھر دنیا داروں کے ہتھے چڑھتے ہیں،
پھر اپنا ایمان برباد کرواتے ہیں. تو سنیے سمجھیے اس بات کو، یہ ہے دشمنی. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جن کی تعریف اللہ کرتا ہے، جن کو اتنی بڑی سند عطا کرتا ہے کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ اکبر. کن حالات میں راضی تھے؟ کن حالات میں؟ فاقے کر کے بھی راضی تھے. سوچو تو صحیح، آج کا مسلمان اتنا کچھ ملا ہوا ہے، پھر بھی اس سے پوچھو تم اپنے رب سے راضی، اس کو ہزار شکوے ہوتے ہیں. اس نے کوئی تکلیف دین کے لیے نہیں سہی، اس کی گردن پر کسی نے کلمے کی وجہ سے تلوار نہیں رکھی. اس سے پوچھ لو، اسے دوسرے صحیح لگتے ہیں، اسے اپنی نعمتیں کمتر لگتی ہیں، اور وہ راضی تھے. اور اللہ تو راضی ہوا ان سے. اللہ تو بندے کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے بھی راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم ہے، رب تو اتنی سی بات سے راضی ہو جاتا ہے کہ کوئی صرف اس سے یہ کہہ دے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، وہ تو اتنی سی بات سے بھی راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا وہ تو بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. وہ تو مالک ہے، وہ راضی ہونے پہ آئے تو کسی زانیہ سے ایسا راضی ہو، ایک عمل کو بنیاد بنا کر نہ صرف جنتی قرار دے دے بلکہ رہتی دنیا تک اس کو مثال بنا دے، وہ تو راضی ہو جاتا ہے. اور بندہ راضی نہیں ہوتا. اور صحابہ وہ طبقہ ہیں جن کے بارے اللہ کہتا ہے وَرَضُوا عَنْهُ، یہ اللہ سے راضی تھے. فاقے کر کے بھی اللہ سے راضی، مارے کھا کر بھی اللہ سے راضی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی اللہ سے راضی، اولادیں چھنوا کر بھی، وطن سے نکال کر بھی، ہر طرح کی مصیبت آلام کو برداشت کر کے یہ اللہ سے بھی راضی. اس طبقے کے بارے میں جب آپ کے دلوں میں شک پیدا کیا جاتا ہے تو صرف دشمنی صحابہ کی نہیں ہوتی، دشمنی تو اللہ کے اور اللہ کے دین سے، رسول اللہ سے. اس کو نکالنے کے لیے ایک وہ طبقہ جو باہر ہے، جو اسلام قبول نہیں کرتا، اور دوسرا وہ طبقہ جو اندر سے ان کی امداد کرتا. منافقین یہ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، پورے کا پورا دین نیا گھر لیتے ہیں، اور پھر بھی ان کو ہم مسلمان ماننے پہ مجبور ہیں. ہاں مجبور ہیں، فساد کے ڈر سے، فتنے کے ڈر سے. ورنہ کوئی یہ کہے کہ سیدنا علی افضل ہے رسول اللہ سے بھی تو بتائیے یہ دین ہے؟ کوئی یہ کہے کہ گھوڑے کے نیچے سے گزرنا ہے تو بتائیے یہ کون سا دین ہے؟ کوئی ایک بات، کوئی کلمے میں اضافہ کر لے، اذان میں اضافہ کر لے تو خاموشی ہے، مجبوری ہے. حق تو کچھ اور ہے، حق کچھ اور ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ پورا دین ہی بدل ڈالو، مختلف چیزوں کا انکار کر دو، کہیں زکوٰۃ کا انکار کر دو، کہیں وضو کو تبدیل کر دو. کیا بات کہیں آپ سے، یہ ضابطے میں آ جائے گی کہ جناب یہ ضابطہ ٹوٹ گیا ہے. آئیے واپس اپنے نقطہ پہ. صحابہ سے دشمنی، صحابہ کی نفرت، صحابہ کے ساتھ بغض، اس کو عام لوگوں میں پھیلانا، لوگوں کے دلوں سے ان کی قدر کو گھٹانے کی کوشش کرنا. کیوں؟ لوگ اب بھی اپنی اولادوں کے نام ابو بکر رکھتے ہیں، لوگ اب بھی اپنی اولادوں، اپنے بیٹوں کے نام عمر رکھتے ہیں، لوگ اب بھی اپنے بچوں کے نام عثمان رکھتے ہیں، لوگ اب بھی اپنے اولاد کا نام طلحہ و زبیر رکھتے ہیں، لوگ آج بھی اپنی اولادوں کو صحابہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لوگ آج بھی ابو ہریرہ نام رکھتے ہیں. حالانکہ ابو ہریرہ کسی خاص کیفیت کی وجہ سے کہا تھا، لیکن لوگ اب بھی مطلب سمجھے بغیر صحابہ کی محبت کی وجہ سے ابو ہریرہ بھی نام رکھ لیتے ہیں. ان کو نہیں پتا ابو ہریرہ کیوں کہا، انہیں بس یہ پتا ہے یہ نبی کے صحابی کا نام ہے. یوں اس دشمنی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور دین پر حملہ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور جو جتنا قریب ہے اس پر اتنا زیادہ حملہ کرتے ہیں، جو جتنا قریب ہے اتنا ہی شدت کے ساتھ اس پر حملہ کرتے ہیں. اس لیے کہ نبی ان کے حقوق بیان کر کے گئے، نبی ان کی طرف رہنمائی کر کے گئے. ایک عورت آتی ہے، اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھتی ہے، آپ نے اسے مسئلہ بیان کیا ہے، کہتی ہے اگر میں اگلے سال آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو
تو کس کے پاس جاؤں، کس سے پوچھوں؟ کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ میرے گھر چلی جانا، میری بیویوں سے پوچھ لینا۔ فرمایا میں نہ ہوں تو اگلے سال آئے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا، ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ آپ یہ خبریں دے کر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا اللہ کے نبی نے آپ کے حق میں وصیت سنا لکھوائی تھی، آپ کو خلافت نہیں دی گئی۔ کہا اللہ کی قسم ہے اگر نبی علیہ السلام نے کوئی وصیت میرے حق میں لکھی ہوتی میں اللہ کے رسول کے منبر پر کسی کو نہ بیٹھنے دیتا۔ اور حق یہ ہے، کہا میں وہی موجود تھا، اللہ کے نبی اچانک فوت نہیں ہوئے، اللہ کے رسول بیمار ہوئے، شدت کے مرض آیا ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، ایسا مرض تھا، گھر والے موجود تھے، میں موجود تھا، فضل موجود تھے، عباس موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر غشی آتی تھی، بے ہوشی طاری ہوتی تھی، آپ کو ہوش آتا تھا، مؤذن اذان کہتا تھا اور مؤذن آپ کے پاس آتا تھا، اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کہتے تھے جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اگر میرے حق میں لکھا ہوتا میں کسی کو نبی کے منبر پر نہ بیٹھنے دیتا۔ اس قدر وضاحت اور تمہاری کتب کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ لگتا ہے جو 300-400 سال پہلے والے تھے نا وہ اتنے بددیانت نہیں تھے، انہوں نے لکھ دیا اپنی کتابوں میں، آج والے تو وہ بھی نہیں مانتے ہیں۔ صحابہ وہ کون ہے؟ دشمنی کی ایک وجہ، کہہ دو رضی اللہ۔ اتنا بخل اچھا نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کیسے بڑے لوگ ہیں جن سے محبت کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ اصل میں میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ صحابہ سے محبت دراصل نبی پاک سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت، عمر سے محبت، عثمان سے محبت، علی سے محبت، اصل میں رسول اللہ سے محبت ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ نبی کے ساتھ تھے، حالت ایمان میں نبی کے ساتھ رہے، ہمیں محبوب ہے۔ اور یہ حالت اتنی محبوب ہے کہ اگر کوئی شخص لمحہ بھر کو ایمان کی حالت میں، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لمحہ بھر ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اس کا ایک یہ عمل اتنا بھاری ہے کہ ساری کائنات مل کر اعمال کرتی رہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عمل اتنا بھاری ہے۔ ان کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ آئیے، وقت کم ہے، میں 7 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی، نبی علیہ السلام، یہ منظر دیکھیے ذرا، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے دشمنی، غصہ، نفرت کیوں ہے؟ وہ اطاعت کے پیکر تھے، وہ جن باتوں پہ تم سوچتے ہو نا کہ ماننا ہے کہ نہیں ماننا، وہ سنتے تھے تو مان لیتے تھے۔ اطاعت کے پیکر، وہ دین جو آسمان سے نازل ہوا، قلب محمد پہ نازل ہوا، لسان محمد سے بیان ہوا، اس کو جن کانوں نے سنا، صرف سنا نہیں، عمل کر کے، اپنے عمل سے ثبات دکھا کر، اپنے عمل سے ثابت کر کے، رب کے دین پر پہلا طبقہ جس نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا وہ صحابہ کرام ہے۔ پہلی بات، صحابی کہتا ہے میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ اکبر، اور عرض یہ کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ وہ نبی کے پاس آتے تھے تو یہی لینے آتے تھے، اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے نصیحت فرمائی جو آپ کو بھی ہونے لگی ہے، فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا آج کے بعد، کسی کو۔ آپ بھی ماننے والے ہیں نا نبی کے، ہیں نا؟ اب میں ہاتھ نہیں اٹھواتا کہ کون کون گالی دیتا ہے، صحابی نے بھی سنا، سن آپ نے بھی لیا ہے۔ جس نے سنا وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر،
کہتا ہے فما سببت بعد حرم ولا عبدا، اس بات کو سننے کے بعد میں نے کسی آزاد تو کیا کبھی غلام کو بھی گالی نہیں دی ہے۔ عام طور پر لوگ نوکروں ملازموں کو گالیاں دے دیتے، کہا میں فما سببت بعد حرم ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاطن، اس کے بعد میں نے کسی جانور کو، کسی اونٹ کو، کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی ہے۔ یہ ہے صحابی، یہ ہے ان سے نفرت کا سبب کہ سنتے ہیں تو مان جاتے ہیں، سنتے ہیں تو قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں تو عمل کرتے ہیں۔ دین کا بڑا پیغام ایک ایک حرف کو سن کر ثابت کر دینے والے صحابہ ان سے نفرت کا اسباب یہ ہیں۔ دوسری بات سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دو، آپ نے انگوٹھی پہنی تو لوگوں نے بھی انگوٹھیاں پہن لی، آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی، لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہن لی۔ آپ نے اتار دی، سمجھنے کی بات ہے، آپ نے اتار دی تو جس نے دیکھا اس نے اتار دی، نہیں سمجھے، کہا نہیں۔ چلو ایک اور زاویے سے سمجھاتا ہوں، نبی نماز میں ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں، لمبی نماز ہے، دن کی، استسقاء کی، میدان میں ہیں، حالت نماز میں آپ نے اپنا جوتا اتار دیا، اس کا مطلب ہے نماز جوتوں میں ہو جاتی ہے، کسی سبب سے اتارا تھا، کیونکہ شروع کرتے وقت اتار دینا چاہیے اگر نہ ہوتی تو، درمیان میں اتاری۔ اب آپ کو دیکھنے والی تو پہلی صف ہوگی، کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا، انہوں نے اتاری، اترتی گئی، سب اتر گئیں، نبی کا رخ قبلہ کی طرف ہے، وہ نبی کے پیچھے ہیں، آپ نے اتاری، سب نے اتار دی، نماز مکمل ہوئی، جوتے دیکھے اترے ہوئے ہیں، کہا تم نے کیوں اتارے؟ مجھے تو آیا تھا پیغام اوپر سے کہ جوتا صاف نہیں، میں نے تو اتارا اس لیے، تم نے کیوں اتارا ہے؟ عرض کی گئی آپ نے اتارا، ہم کیسے پہنے؟ اب آئیے پھر واپس اس بات پر، نبی نے انگوٹھی پہنی، صحابہ نے پہنی، کہا نہیں تھا کسی کو پہننے کو، وہ نبی کی نقل کرتے، کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انہیں یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی، اگر کوئی اسوہ قدوہ ہے ہمارے لیے، ماڈل نمونہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ نبی کو دیکھ کر جیتے تھے، نبی کو دیکھ کر جیتے تھے، لمحہ لمحہ۔ وہ ثوبان، اس سے پوچھا تمہارا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ اللہ کے رسول جب آپ کو نہیں دیکھتا، آپ کو نہیں دیکھتا، گھر جاتا ہوں، کام کاج پہ جاتا ہوں، جب آپ کو نہیں دیکھتا تو آپ کو نہ دیکھنے کے غم کی وجہ سے میرا رنگ بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نبی کو دیکھ کر جیتے تھے۔ نبی نے انگوٹھی پہنی، لوگوں نے پہن لی، آپ نے سونے کی پہنی، لوگوں نے بھی سونے کی بنوا لی، آپ نے اتار دی، انہوں نے بھی اتار دی، کہا نہیں کسی کو۔ اور یہ جو دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ آیا ہے اور ہمیں گمان یہ ہے کہ اس نے دیکھا نہیں، اس لیے اس نے انگوٹھی ابھی پہنی ہوئی ہے، اور اس وقت تک بات ہو چکی ہے کہ یہ سونے والی انگوٹھی پہننا حرام ہو چکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے خود اس کی انگوٹھی پکڑ کے اتاری اور پھینک دی، نبی نے پھینک دی اور ساتھ فرمایا کہ تم اس کو پہنے ہوئے ہو، کیا تم آگ کا انگارہ پہننا چاہتے ہو؟ منگنیوں پہ پہننے والوں، گلے میں لاکٹ پہننے والوں، اور میرے بھائی گجر برادری والے، اور سونے کے کینٹھے پہن کر شادیاں بھگتانے والوں،
نبی علیہ السلام نے اتار کر پھینک دی، وہیں پڑی ہے، نبی جا چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا اٹھا لو، گھر لے جاؤ، کسی کام میں لے آؤ، کسی عورت کو دے دو۔ کہتا ہے جس کو نبی نے پھینک دیا ہو اسے میں نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ یوں ماننے والے اس لیے یہ دشمن لگتے ہیں، اس لیے ان سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے ان کی دشمنی نکالتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو اپنے عمل سے ڈھال دیا ہے۔ تیسری بات سنیے، اور سنانے والے پھر ابو ہریرہ ہیں۔ کہو ذرا، یہ ایسا صحابی ہے جس کے بارے میں میرے نبی فرما گئے اس سے پیار اور محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تین وصیتیں کی اور کہا جب تک زندہ ہو اس پر عمل کرنا۔ پہلا، اور سن آپ بھی لیں گے، سن بولیں، یہ پیغام آپ کو بھی پہنچ گیا۔ پہلا حکم فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا۔ کتنے؟ سن لیا نا؟ ابو ہریرہ نے بھی سنا تھا اور پھر کبھی نہیں چھوڑے تھے۔ تم بھی لے رہے ہو، تم بھی سن رہے ہو۔ پہلا کام 3 روزے رکھنا۔ کون سے ہیں 3 روزے یہ مہینے کے؟ 13، 14، 15 ایام 20 یہ مہینے کے روزے ہیں، ایام یہ درمیان کے 13، 14، 15۔ دوسری بات وَرَكَعَتِ الضُّحَىٰ، صبح سورج نکلنے کے بعد کی 2 رکعتیں، چاش کی الضحیٰ کی نماز 2 رکعت، اس کو رکھنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ تیسرا فرمایا سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھنا، سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھنا۔ ہاں اگر کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے تو وہ روک سکتا ہے ان کو، اور اصل میں اس نے جاگنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے لہذا اس کی بات اور ہے۔ سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھنا۔ اللہ اکبر، یہ 3 نصیحتیں نبی نے ان کو کی۔ تو ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں اپنی وفات کے قریب آس پاس، گویا زندگی بھر پھر ان وصیتوں کو سنبھال رکھا ہے، ان پر عمل کیا ہے۔ مل کس سے رہی ہیں؟ نبی پاک سے۔ چوتھی بات سنیے، یہ ذرا اہم ہے، اس حوالے سے یہ ہمارے معاشرتی رویے سے جڑی ہوئی بات ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ کی نسبت سے ہمیشہ ابو رافع مولا رسول اللہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہہ دو، یہ بھی بڑا چبھتا ہے یہ صحابی کیونکہ اس نے ایران فتح کیا ہے، ایران فتح کیا ہے، مار مار کے بھرکس نکال دیا ہے۔ چھپ گئے تھے، پل توڑ کر سمجھتے تھے کہ اب دریا درمیان میں حائل ہے، اب یہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ وہ سپہ سالار ہے، میرے نبی کا ماموں لگتا ہے، اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈال دیا، اور صحابی کہتے ہیں ہم ایسے دریا پر چل رہے تھے آپس میں باتیں کرتے ہوئے جیسے میدان میں چلا کرتے تھے۔ اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ آپ کے گھر کے راستے میں یعنی آپ کے محلے میں میرا ایک مکان ہے، وہ خرید لیں۔ کہنے لگے، سعد نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں خرید سکتا، یعنی مالی طور پر کوئی ایسی فراخی نہیں ہے کہ میں خرید لوں۔ پاس ایک اور صحابی ہے مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ موجود ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم ضرور خریدو گے۔ وہ شاید ان کی ضرورت کو جانتے تھے۔ تو حضرت سعد نے کہا اچھا اگر خریدنا ہی ہے تو میں 4000 درہم سے زیادہ نہیں دوں گا، اور وہ بھی قسط وار دوں گا۔ اب یہ سودا ہو رہا ہے، اور ابو رافع کہتے ہیں مجھے تو 500 دینار مل رہے ہیں۔ 500 درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا۔ گویا یہ قیمت
آپ کی بتائی ہوئی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ ہے، مجھے تو زیادہ مل رہی تھی، لیکن اگر میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات نہ سنی ہوتی تو کبھی آپ کو مکان نہ دیتا۔ کیا سنا ہے؟ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جب تم اپنا مکان یا اپنی کوئی پراپرٹی بیچنا چاہو تو سب سے پہلا حق پڑوسی کا ہے۔ لاؤ یہ ضابطے ماننے والے، نقصان میں مکان بیچ لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے کہ آقا نے فرمایا ہے پڑوسی کا حق پہلے ہوتا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ پانچویں بات سنیے، اللہ اکبر، حضرت سعد بن ابی وقاص ہی کی سن لیجئے۔ موت کے قریب پہنچے ہیں تو ایک نصیحت کر رہے ہیں، فرمایا میرے لیے لحد بنانا۔ لحد جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے شک، یہ جو آج کل ہمارے ہاں کی قبریں بنتی ہیں یہ شک ہے۔ ایک ہے بغلی، اندر سے کھود کر نیچے بغلی ایک حصہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہمارے لیے لحد ہے اور ہمارے غیر کے لیے شک ہے۔ بنائی تو جا سکتی ہے، ظاہر ہے مجبوریاں ہیں۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں میرے لیے لحد بنانا اور اس پر کچی اینٹیں لگانا۔ کیوں؟ کہا اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے اور آپ نے یہی خواہش، جیسی رسول اللہ کی قبر بنی ہے ویسی ہی میری بنانا۔ جنہیں مرنا بھی رسول اللہ کے طریقے پر پسند، دفن ہونا بھی رسول اللہ کے طریقے پر پسند ہے، ان کی دشمنی تو بنتی ہے نا پھر ان سے جنہوں نے نبی پاک کے دین کی دشمنی نکالنی ہو۔ چھٹی بات سنیے، یہ سیدنا عمر کی بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہم مکہ میں تھے، حنین کی جنگ سے واپس لوٹے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کے قیدیوں کو آزاد کرنے، احسان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدنا عمر کو بھی اس مال غنیمت میں سے 2 لونڈیاں ملی ہیں اور مکہ کے ایک گھر میں ان کو رکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے پاس تھا میں، جب گلیوں میں شور ہوا تو جناب عمر نے اپنے بیٹے سے پوچھا عبداللہ کیا وجہ ہے، کیوں شور ہو رہا ہے؟ وہ گئے، دیکھا اور آ کے کہا اللہ کے رسول نے قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے، احسان کر دیا ہے، ابھی عمر سے نہیں کہا تھا کہ تم بھی چھوڑو۔ حضرت عمر کہتے ہیں جاؤ میرے والی لونڈیوں کو بھی چھوڑ دو۔ سن کر اس میں سمجھنے کا پہلو کیا ہے؟ نبی نے براہ راست نہیں کہا بلکہ آپ نے یہاں احسان کرتے ہوئے کہا تھا جو ہمارے پاس قیدی ہم چھوڑ رہے ہیں اور جو غیروں کے پاس، دوسروں کے پاس یعنی صحابہ کرام کے پاس ہیں، وہ اگر نہ چھوڑنا چاہیں تو میں ان کی قیمت ادا کروں گا۔ کیسی مزے کی بات ہے، ہزاروں قیدیوں کو چھوڑ دیا صحابہ نے، کسی ایک کی قیمت بھی رسول اللہ سے وصول نہیں کی ہے۔ آپ سے براہ راست بھی نہیں سنا، آپ کے قیدی چھوڑنے کا نام سنتے ہی قیدیوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی بات کو مانتے تھے، سنتے اور فوراً اطاعت کرتے تھے۔ 7ویں بات سن لیجئے، یہ بڑی اہم اور بڑی حیثیت کی بات ہے آج کے کچھ مسائل کے حوالے سے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص سے کی، اس نے اس کو طلاق دے دی کچھ عرصے بعد، عدت پوری ہو گئی اور بھی پیغام آ رہے ہیں تو اس شوہر کا پیغام بھی آ گیا، سابقہ شوہر کا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی بہن کا نکاح اب نہیں کروں گا، میں نے تمہیں عزت دی، تمہیں تکریم دی، اپنی بہن تمہارے حوالے کی اور تم نے اس کی قدر نہیں کی اور اب دوبارہ رشتہ بیچتے ہو، اللہ کی قسم کبھی تمہارے ساتھ رشتہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، بات رسول اللہ تک پہنچی، بہن بھی راضی تھی کہ واپس اسی گھر میں۔ ہاں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر ایک طلاق ہو، ایک طلاق کے دوران رجوع ہو سکتا ہے عدت کے دوران ہی، اور اگر عدت گزر جائے، عدت ختم ہو جائے تو پھر وہ عورت آزاد ہے، وہ شادی کہیں بھی اس کے خاندان والے وہ عورت کر سکتی ہے۔ لیکن اگر شادی کے پیغامات میں پہلے شوہر کا پیغام نکاح بھی آ جائے
تو باقی سارے پیغام نکاح جتنے بھی ہوں ان سب سے حق فائق کس کا ہے؟ جو پہلا شوہر ہے۔ اگر عورت مان رہی ہے، اگر عورت جانے نہیں چاہتی واپس پھر اور بات ہے۔ یہاں بہن بھی مانی ہوئی ہے میکل بھی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ شخص بھی طلب کر رہے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں کہ تم نے پہلے عزت نہیں کی۔ اللہ کے نبی اسلام کے پاس بات آئی، آقا علیہ السلام کے پاس ابھی اس بارے میں کوئی پیغام نہیں، آپ خاموش ہیں کہ آسمان سے یہ پیغام اترا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ پیغام آ گیا، اگر دونوں فریق راضی ہوں، عدت گزر چکی ہو، تو حق کس کا ہے؟ پہلے شوہر کا۔ یہ پیغام، یہ آیت اتری، اتنا بڑا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ بنایا ہوا صحابی نے، لیکن کیا رویہ ہے؟ اللہ کے رسول نے آیت مبارکہ سنائی ہے تو میکل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کبھی نہ کرتا، لیکن اب حکم خدا آ چکا ہے، اب میں انکار نہیں کرتا۔ یوں دین کو ماننے والے، اس طرح سے اطاعت کرنے والے، وہ ان کے مزاج کے خلاف ہو، ان کی قسموں کے خلاف ہو، اللہ کی قسم ہے جیسے اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے پیغام ملتا ہے سر تسلیم خم کر دیتے۔ یہ ہے وہ دشمنی کا سبب۔ اس طرح سے ماننے والے، اتنے ماننے والے، یہ ان میں سے نہیں ہیں جو نبی کی بات سنتے ہیں، سامنے تو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن جب تنہائیوں میں جاتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم کوئی نہیں مانتے۔ یہ ان میں سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے دین آپ تک محفوظ پہنچا، ایک ایک بات، ایک ایک کیفیت، ایک ایک حیثیت کے ساتھ پہنچا، نبی کا عقیدہ پہنچا، نبی کی نمازیں پہنچی، نبی کی عبادات پہنچی، یہ سب پہنچانے والے دین کی سند صحابہ کرام ہیں۔ اس سند کو گرانے کے لیے دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تمہارے ساتھ تم سے یہ درخواست یہ کرتے ہیں، پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوا کرو، جھوٹے پروپیگنڈے کو تسلیم نہ کیا کرو۔ ساری دنیا کہہ دے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان پر 100 سوال کھڑے کر دے، لیکن یاد رکھنا وہ تمہارے نبی کے معتبر ترین ساتھی تھے، زندگی میں بھی ساتھی اور آج برزخ اور قبر میں بھی ساتھی، اور کل انشاءاللہ جنت اور حشر میں بھی ساتھی۔ اس لیے نبی جن پہ راضی، جو نبی کے ساتھی رہے، ان پر شک اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ اپنے ایمان کو تباہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔